اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے باادب السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، مشکلات، پریشانیاں، دکھوں سے دور رکھے، خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت آپ کے ساتھ ہو، آپ کے اہل خانہ کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں چاہتا ہوں کہ چند ایک ایسے معمولات، چند ایک ایسی عادات جو میری پریکٹس ہیں وہ میں آپ تک بھی کنورٹ کروں۔ کچھ دن پہلے میں نے اپنے وظائف آپ تک پہنچائے تھے، تو آج میں کچھ ایسی باتیں جو میری روٹین ہے وہ میں آپ تک پہنچاؤں، تاکہ آپ بھی کریں، آپ کو بھی فائدہ ہو اور مجھے ثواب ملے۔ یہ اچھی باتیں پھیلانا بھی تو ایک ثواب کا کام ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ کوشش کریں کہ کوئی ایسا دن نہ گزرے جس دن آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی نہ کوئی اچھی دعا نہ مانگیں، چاہے صحت مانگے، چاہے رزق مانگے، چاہے اپنی اولاد کی صحت مانگے، اپنی صحت مانگے، یعنی آپ کے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے آگے اٹھنے چاہیے۔ اور نمبر 2، کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ جس دن آپ کم از کم ایک بار درود پاک نہ پڑھیں، لازمی پڑھیں۔ دن میں نے تو کم از کم ایک بار کہا ہے، جتنا ہو سکتا ہے درود پاک پڑھیں۔ نمبر 3، جتنا ممکن ہو سکے، جتنا فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے آسان سے معمولات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کسی فائل پہ کام کر رہے ہیں، آفس میں مصروف ہیں، لیڈیز ہیں وہ کھانا پکا رہی ہیں، مصروف ہیں، تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ پڑھتی رہیں۔ یہ سب لوگ پڑھیں، یہ معمول بنا لیں۔ کوئی دن ایسا نہ گزرے جس دن اللہ سے معافی نہ مانگی جائے۔ اور دن میں جب بھی ٹائم ملے، یاد آئے تو کلمہ طیبہ کا ورد کر لیا کریں، کلمہ طیبہ کا ورد کر لیا کریں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور یاد رکھیں، جو کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہے اس کا دل مضبوط رہتا ہے۔ کلمہ طیبہ کا بکثرت ورد کیا کریں۔ اور کوئی دن ایسا نہ گزرے، کوئی دن ایسا گزرے جس دن آپ اپنے ماں یا باپ یعنی والدین کی خدمت نہ کریں، لازمی خدمت کریں۔ اگر والدین میں سے اگر والد صاحب نہیں ہیں، آپ ان کے پاس بیٹھ کے ان کی دل جوئی نہیں کر سکتے، ان کی ٹانگیں نہیں دبا سکتے، تو ان کے ایصال ثواب کے لیے دعا ضرور کریں۔ کسی کو کیا پتہ، آپ کو اور آپ کے اللہ کو پتہ ہے۔ ہاتھ اٹھائے، سورہ فاتحہ پڑھی، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی اور ان کو بخش دیا۔ اور اسی طرح والدہ ہیں، والدہ محترمہ کے پاس بیٹھے، ان کی دلجوئی کریں، ان کی باتیں سنیں، وہ جھاڑیں تو مسکرائیں اور ان کی دعائیں لے کر اٹھیں۔ اگر وہ بھی اس دنیا میں نہیں ہے تو ان کے ایصال ثواب کے لیے دعا کریں۔ دعا سے زیادہ اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت رکھا ہے، تو مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے تو وہاں ان کے نام پہ کوئی اینٹیں بھجوا دیں، کوئی ریت بھجوا دیں، کوئی ان کے نام کا صدقہ دے دیں، کوئی مسجد میں فنڈز دے دیں۔ یہ اپنی روٹین بنا کر رکھیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جن میں سوائے جو میں نے بتایا ہے، جس میں کہ فنڈز وغیرہ دینے ہیں اللہ کی راہ میں، ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے، یہ اس میں کچھ آپ کے پیسے لگتے ہیں، نہیں لگانا چاہتے نہ کریں، لیکن ان کے ایصال ثواب کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں۔ اور یہ والی پریکٹس کو آپ جاری و ساری رکھیں۔
آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا، نقصان کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی یہ روٹین ایسی بنائیں کہ آپ کے سے کبھی مسنگ کبھی بھی نہ ہو، کبھی مسنگ نہ ہو، اور کوئی ایسا دن نہ گزرے جس میں نے پہلے بھی بتایا کہ جس دن آپ درود پاک نہ پڑھیں۔ درود پاک پڑھیں، دل سے پڑھیں، شوق سے پڑھیں، دل لگا کر پڑھیں۔ اور میں نے پچھلے دنوں ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے، میری نظر سے گزری، علماء سے پوچھی، اتھینٹیکیٹڈ پایا کہ جو شخص قرآن پاک کی آیت کو جستجو کی نظر سے پڑھے کہ اس آیت کی وجہ نزول کیا ہے، توجہ دے، پوری توجہ سے اس کو پڑھے، تو اس کے لیے کم از کم ثواب جنت کا ثواب ہے، جنت کا ثواب ہے۔ تو یہ نیکیاں ایسی ہیں جس پہ آپ کی کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، فائدے ہیں، کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے اور نیک کاموں کی دوسروں کو ترغیب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے، اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان رہے۔ یہ معمولات اپنے بنا لیں، اگر ضرورت پڑے تو میرا موبائل نمبر 0331 4049 اس پہ آپ کال کر کے ریپیٹ بھی کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے بچوں کے یا اپنے کوئی رشتے کی پرابلم ہے، کوئی مالی پرابلم ہے، تو بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں نے کیا کسی سے کچھ لینا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بڑے کرم، بڑے احسانات۔ بس سب دل کریں تو اس ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، سبسکرائب کر دیں، آپ کا دل چاہے تو، نہیں تو خود ضرور سنا کریں، شوق سے سنا کریں، دعا میں شامل ہوا کریں، اور دوسروں تک کو ضرور شیئر کیا کریں، بچوں کو ضرور سنائیں۔ اور جو باتیں میں نے آج بتائیں آپ کو، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور نہیں تو ذہنی اور قلبی سکون حاصل ہوگا جو دنیا میں بڑی تیزی سے کم ہو رہا ہے۔ ایک انفارمیشن میرے تک پہنچی ہے کہ انگلینڈ، معاف کیجیے گا، کینیڈا اور امریکہ جیسے 2 ممالک میں 1 کھرب ڈالر کی سکون آور ادویات جو ہیں وہ منگوائی جاتی ہیں۔ اب جس نے مجھے بتایا ہے وہ جانے، اس کا رب جانے، جھوٹ بولا یا سچ بولا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانے اور وہ جانے۔ میرے تک جو معلومات ملی میں نے آپ تک پہنچائی۔ تو اگر آپ یہ کر لیں تو آپ کو ویسی سکون ملے گا، چہرے پہ مسکراہٹ رہے گی۔ اور ویسے بھی میں آپ کو ایک تسبیح بتا دیتا ہوں جو آپ کے لیے انتہائی فائدہ مند رہے گی، وہ ہے یا باعث ہو یا نور، یا باعث ہو یا نور، یا باعث ہو یا نور۔ یہ 100 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود پاک کے ساتھ، اور آخر میں آمین کریں۔ یا باعث ہو کا مطلب ہوتا ہے مردوں کو زندہ کرنے والا۔ یہ ایک انسان کے اندر لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، ان گنت صلاحیتیں ڈیڈ پڑی ہوتی ہیں۔ جب ہم یا باعث ہو کا لفظ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، تو وہ صلاحیتیں زندہ ہوتی ہیں، اجاگر ہوتی ہیں۔ وہ پھر ہماری پریشانیاں جو ہم پر حملہ آور ہوتی ہیں، وہ ان کا مقابلہ کرتی ہے، ان کو کاؤنٹر کرتی ہیں، اور ہمیں سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور نور کا مطلب ہی ٹھنڈک، سکون۔ تو یا باعث ہو یا نور کی تسبیح آپ کیا کریں، آپ کو یقیناً ذہنی اور قلبی سکون حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، یہ ویڈیو دیکھنے والوں پر، سب مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے، کرم فرمائے، آسانیاں فرمائے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں وہ کبھی ہم سے ناراض نہ ہو، ہمیشہ راضی رہے، ہمیشہ راضی رہے، ہمیشہ راضی رہے، اس دنیا میں بھی راضی رہے، آخرت میں بھی راضی رہے۔
قبر میں ایسی مٹی عطا فرمائے کہ مٹی بھی ہمارے آنے سے وہاں خوشی محسوس کرے اور ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو، اور روز قیامت بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے ساتھ ہو، شفاعت رسول ہو، قربت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ ہو۔ اور جو چیزیں میں نے آپ کو سب بتائی ہیں، کم و بیش یہ ساری کی ساری کو اگر سم اپ کیا جائے تو یہ ہماری نماز میں موجود ہے۔ نماز میں آپ دیکھ لیں دعا بھی موجود ہے، کلمہ طیبہ بھی موجود ہے، والدین کے لیے دعا بھی موجود ہے، کتنی چیزیں تو نماز کے اندر ہی موجود ہیں۔ تو نماز پڑھیں، بڑا کچھ حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کی ہر موقع پر مدد فرمائے اور مشکلات سے بچائے، آمین ثم آمین۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم۔